أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ زنا سے متعلق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ آج جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس کے اندر کسی کو ناحق قتل کرنے سے روکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم اس جان کو قتل مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ مظلوم ہے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس مقتول کے ولی یعنی رشتہ دار کے لیے طاقت رکھی ہے، سلطان طاقت رکھی ہے، لہذا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، اس کو چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی، وہ منصور ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو ناحق قتل کرنے سے روکا ہے۔ آدمی محفوظ ہے اسلام کی وجہ سے، جس کے پاس اسلام ہے وہ محفوظ ہے، یا جس نے اسلامی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا ہے، جس کو ذمہ کہا جاتا ہے، ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے، اسلام نے اس کا بھی لحاظ کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے یا کفر کرنے کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو قتل ہے، تو پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کا تذکرہ کیوں کیا؟ اسی کو ذکر کر دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کے دروازے کو کھولنے کی وجہ سے انسان کا جو وجود ہے، انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے، یعنی قتل کا معاملہ تو انسان کے وجود میں آ جانے کے بعد ہوتا ہے، انسان بن گیا اب اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن زنا کا جو گناہ ہے وہ تو وجود میں آنے سے پہلے ہے۔ دنیا میں انسان آیا نہیں، اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا نہیں، اس سے پہلے زنا گناہ وجود میں آتا ہے، اور قتل کا جو گناہ ہوتا ہے وہ انسان کے وجود میں آنے کے بعد آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زنا سے منع کیا اور بعد میں کسی ناحق کو قتل کرنے سے منع کیا۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا اصلاً حرام ہے، کسی کو قتل کر ڈالنا بنیادی طور پر گناہ ہے، یہ نہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک بنیادی گناہ ہے اور اس کی حرمت بہت سخت ہے۔
اگر کہیں اجازت ملی ہے تو کسی عارض کی وجہ سے، کسی کو قتل کی اجازت ملی تو عارض کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے۔ جب معاملہ یہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قتل سے مطلق روکا ہے اور اس میں سے استثناء کیا، قتل مت کرو کسی بھی جان کو، مگر حق ہے تب تو قتل کر سکتے۔ اب حق کیا ہے وہ آگے چل کے بات آتی ہے، لیکن سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قتل کرنا حرام کیوں ہے۔ اس کی رازی نے 6 وجہ لکھی۔ اسلام نے قتل سے روکا کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قتل کرنا ایک نقصان ہے اور نقصان سے روکا جاتا ہے۔ کسی کا بھی کسی طرح کا نقصان ہو، اسلام اس سے روکتا ہے۔ قرآن میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے اللہ تعالیٰ نے کوئی اندر تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو شریعت جہاں کہیں بھی نقصان آئے گا وہاں روکے گی، اور جہاں نقصان ہوگا اس کو حرام قرار دے گی۔ بھائی شراب کو حرام قرار دیا، اس میں نقصان ہے انسان کا۔ زنا کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ چوری کو حرام قرار دیا اس لیے کہ پھر مال محفوظ نہیں رہے گا تو لوگ کیسے جئیں گے، محفوظ کیسے رہیں گے۔ تو حرام کسی چیز کو کیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں کوئی نقصان پایا جاتا ہے۔ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کے گوشت کو حرام قرار دیا، کیونکہ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی کے نام سے قتل کرنا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے۔ جو جانور از خود مر جاتا ہے، اپنی موت مرتا ہے، اس کو حرام قرار دیا اس لیے کہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جہاں نقصان آتا ہے وہاں شریعت آواز اٹھاتی ہے۔ ہاں، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، کوئی کہے کہ وہ بھی تو جانور ہے، تو اس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس لیے کہ اس کے کھانے کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے قتل کے حرام ہونے کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بلڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تعمیر کی ہے، ایک بلڈنگ، جس بلڈنگ کے پارٹ میں اور آپ لوگ ہیں، انسان ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس بلڈنگ کو توڑتا ہے تو گویا کہ اللہ کی عمارت کو توڑ رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ایک بلڈنگ کو توڑ رہا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور حدیث میں آیا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب اگر کسی کو آپ نے قتل کر دیا، ظاہری بات ہے وہ عبادت سے رک جائے گا، تو جو مقصد تخلیق ہے انسان کے پیدا کرنے کا اس کے اندر نقصان آ رہا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قتل، کشت و خون یہ قسم کا بگاڑ ہے دنیا کے اندر۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت انسان کو پیدا کرنے کے وقت فرشتوں نے یہی تو کہا تھا، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ تو زمین میں بناتا ہے ایسے لوگوں کو جو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح تقدیس کرنے والے کم ہیں کہ تو ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے تو وہی کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے تو کہتے تھے کہ ان کو مت بناؤ، یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے۔ تو قتل کرنا زمین میں فساد ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جہاں کہیں حرمت اور حلت یہ دو وجہیں جمع ہوتی ہے تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے
کسی چیز کے بارے میں آپ کو دو سائڈ سے ایک بات کہہ رہی کہ حلال ہونا چاہیے، دوسری سائڈ کہہ رہی کہ حرام کیا ہونا چاہیے، تو آپ کو ایسے موقع پہ حرام والے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے، حلال والے کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہے تو عقل کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی یا برتن رکھا ہے، وہاں سے کتا گزرا، ادھر گھوم رہا تھا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کتے نے منہ ڈالا ہوگا پانی کے اندر، اور لگتا ہے کہ نہیں ڈالا ہوگا، تو بھائی کاموں کا شک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث شریف میں آیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز ڈاؤٹ فل ہے اس کو چھوڑو، اور جو ڈاؤٹ فل نہیں ہے اس کو لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈال کے اس کو دھکیل دو اس طرف جہاں شک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ انسان میں صرف ہم یہ سمجھے کہ یہ انسان ہے اور کوئی صفت نہیں، صرف انسان ہے، تو جو انسان عقل والا ہے، ایسے عقل والے انسان کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مطلق کہہ دیا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، تم قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ تو بھئی حق کے ساتھ کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا رائٹ ہے کہ جس رائٹ کی بنیاد پر اس کو مارا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک مجمل بات ہے، قرآن نے اس کو لپیٹ کر بیان کیا، اور اس لپیٹی ہوئی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے، صرف ٹرانسلیشن پڑھ لینے سے آدمی تفسیر نہیں سمجھ سکتا۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، وہ حق کیا ہے؟ حدیث دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مومن کا خون حلال ہو سکتا ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، مگر 3 کے بعد۔ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کرے گا تو اسلامی حکومت میں اس کا خون کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک کفر بعد ایمان، ایک آدمی ایمان میں داخل ہوا اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ کافر ہونے کی سزا قتل نہیں ہے، مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ مرتد ہونا الگ ہے، ایک آدمی پہلے سے ہی کفر کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دو، اس کو کہو کہ اسلامی حکومت کا جو ٹیکس ہے اور جو کچھ ہے وہ دے کر چپ چاپ سر جھکا کے رہو، سر اٹھا کے نہیں رہ سکتے دارالاسلام میں۔ لیکن ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد وہ نعوذ باللہ برگشتہ ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھا، اب اس کی سزا یہ کہ اس کو قتل کرو، کیونکہ ایمان میں جب آیا تھا اس نے روشنی دیکھ لی۔ روشنی دیکھنے کے بعد پھر اندھیرے میں آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو پہلے سے ہی اندھیرے میں ہے، اس نے اجالا دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ تو، لیکن جس نے اجالا دیکھا اب پھر اندھیرے میں جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ایک نمبر تو یہ جس کو کفر کرنا ہے ایمان کے بعد۔ نمبر 2 والزنا بعد احسان، نکاح شرعی طور پر کر لینے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کی سزا بھی اسلامی حکومت نے سنگسار کرنا ہے، اس کو پتھراؤ کر کے مار ڈالنا ہے۔ آدمی کا نکاح ہو گیا ہے، اس کے پاس حفاظت کا سامان، نگاہوں کا، شرمگاہ کی حفاظت کا سامان موجود ہے، اس کے باوجود وہ زنا کر رہا ہے، تو کہا کہ اس کو ثابت ہو جائے، 4 گواہوں سے پتہ چل جائے، وہ اقرار کرے، گردن مار دو اس کی۔ اور تیسرا، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ تیسری وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز کا ہوگا، ہم نے تو یہ سنا ہے
تو عبادات کے اندر تو نماز کا ہوگا، عبادات کا جب سوال ہوگا تو پہلے نماز کا، اور دوسری چیزوں میں سب سے پہلے خون کا، کسی کا ناحق خون کیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یجزا یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، دنیا کا ختم ہونا یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، وہ اتنا بھاری نہیں، لیکن کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا یہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ بھاری ہے۔ پوری دنیا اٹھل پٹل ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ بھاری نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا اگر خون ہو گیا، ناحق کسی نے قتل کر ڈالا، کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر آسمان والے اور زمین والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ شریک ہو جائے کسی مومن کے خون کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر آسمان والے جتنے ہیں وہ سب، زمین والے جتنے ہیں وہ سب، وہ کسی آدمی مومن کو قتل کرنے پر ایک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال دے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، کیونکہ ایمان والا اس کے نزدیک اتنا قیمتی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو کتنے قیمتی ہے، لیکن ہمیں اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ قیمت اللہ نے بڑھائی ہے، یہ اللہ کی نظروں میں اتنی زیادہ قیمت ہے، اور اللہ کی قیمت ہماری نظروں میں کتنی ہے یہ ہم لوگ سوچیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل المومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کسی مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے ختم ہونے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایمان والے کے قتل کے اندر مدد کی، ایک بات بول کے اتنا کہا کہ مار ڈالو، اتنا ہی کہا، صرف کیسا مار ڈالو، ٹھیک ہے، اتنا ہی کہا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن جب ملے گا تو اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا پیشانی پر، آئسم من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ آپ ایک بات صرف کلمہ کہا ہے، کسی مومن کے قتل کے بارے میں سپورٹ میں کہا کہ اتنا بڑا گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیشانی پہ لکھا جائے گا کہ آئسم من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے یہ نا امید ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او يقتل مؤمنا متعمدا، ہر گناہ میں امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مگر وہ آدمی جو کافر ہونے کی حالت میں مرتا ہے یا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یہ دونوں گناہ اتنے بھاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو، دیکھو دنیا کے اندر یہ قتل و غارت گری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان پہلے سے تیار بیٹھا ہے، اس نے چیلنج پھینکا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے پورے لشکر کو پھیلا دیتا ہے کہ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، دنیا میں پھیل جاؤ، اور یہ کہتا ہے کہ جو آدمی شیطان میں سے جو شیطان آج کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ کیا کریں گے؟ شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنی اپنی ڈیوٹی کرو، اور شام کو پھر آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں اپنا اپنی ڈیوٹی کر کے، پوچھتا ہے بولو کیا کیا تم نے؟ ایک کہتا ہے کہ آج تو ایک آدمی کو ایسا لڑایا بیوی کے ساتھ کہ بیوی سے الگ ہو گیا، اس نے اس کو چھٹا کر دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس میں کیا، وہ تو کل شادی کر لے گا، تو پھر دوسری شادی کر لے گا۔
عورت کسی اور سے کر لے گی، اے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے کہ ایک کو تو ہم نے ایسا ابھارا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگا، اس نے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا، تو شیطان کہتا ہے کہ آج برا بھلا کا ہے، کل وہ تو راضی کر دے گا اپنے ماں باپ کو، ان کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ تیسرا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج ایک آدمی کو ایسا ابھارا کہ شرک کرا دیا اس کے پاس، کہا کہ یس تو ہے، تو بس تو نے کوئی کام کیا برابر۔ پھر ایک کہتا ہے کہ آج تو میں نے دو میں ایسی لڑائی کرا دی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کہا بس تو ہی اصل ہے، اور اس کو تاج پہناتا ہے شیطان کہ تو نے بڑا کام کیا، کہ ایک مسلمان کو تو نے قتل کروا ڈالا۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں، ایمان والے کو ہماری طرف سے اگر کوئی نقصان پہنچے، یہ میرے بھائیوں بہت بری بات ہے، یہاں تک کہ قتل تک کی نوبت آ جائے۔ آدمی اتنا سوچے کہ ہم کسی کو جان دے نہیں سکتے تو لے کیسے سکتے، اور آج اگر ہم کسی کے اوپر ظالم بنے ہیں تو کل ہمارے اوپر کوئی اور آئے گا، کیونکہ یہ چکی گھومتی رہتی ہے، یہ چکی گھومتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس جان کو قتل مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، مگر حق کی وجہ سے یا حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو آدمی مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا جاوے تو ہم نے اس کے رشتہ دار کے لیے ایک پاور رکھا، ایک طاقت رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جس کے رشتہ دار کو مار ڈالا گیا، اس رشتہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی، ایک پاور رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قتل کا بدلہ لے سکتا ہے، اس قتل کو وصول کر سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے، یعنی لپیٹی ہوئی بات کہی گئی کہ طاقت دی، کون سی طاقت؟ اس کو اوپن نہیں کیا۔ تو اب ہمیں قرآن کی آیتوں میں دیکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص لازم کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے یا کچھ مال لے لے، دیت لے لے، تو پھر وہ ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے بندے کو، اس رشتہ دار کو۔ اور حدیث میں من قتل قتیلا فاہلہ بین خیرتین ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الدیہ۔ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا گیا، من قتل قتیلا، جو قتل کیا گیا، تو اس کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دو اختیار ہیں، اگر چاہیں تو اس قتل کرنے والے کو قتل کر ڈالیں، چاہے تو پھر اس سے مال لے لیں اور چھوڑ دیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا یسرف فی القتل، قتل کے بدلہ لینے میں اسراف نہ کریں۔ دیکھو ایک بہت ہی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ حضرات اگر جانتے ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی ان کو مارا گیا تھا ظلماً، بے قصور ان کو قتل کیا گیا۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں، پھر بند نہیں ہوئی، وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ کہاں سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس
ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خلافت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی میں حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کو اڑاؤں گا تو ابھی میرا قدم تو جمع نہیں ہے، اور جمنے سے پہلے ہی بڑی فائٹ ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوچتے رہے کہ ابھی رک جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر تھے اور وہ ان کے رشتہ دار تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیت کی وجہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس مقتول کے رشتہ دار کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ مانگے اپنا بدلہ. تو چونکہ یہ اموی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے حضرت معاویہ کا تعلق ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مطالبہ کر رہے تھے حضرت علی سے کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا مجھے سونپ دو، ان سب کو میں اڑا دیتا ہوں، خون کا بدلہ لینا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اچھا تم مجھے شام سونپ دو، جو سیریا ہے اور تمہارے ہاتھ میں وہ مجھے سونپ دو. یہ کہے کہ نہیں پہلے وہ انہیں سونپو پھر ہم سونپیں گے. یہیں سے لڑائی شروع ہوئی. ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے یہ مسئلہ لیا تھا کہ دیکھنا آگے چل کے حضرت معاویہ ہی بنیں گے. قرآن کہتا ہے کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اور ہوا بھی ہوئی. یہ مفسر قرآن تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا تھا. تو یہیں سے لڑائی شروع ہوئی. ادھر حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ ادھر کچھ تھے، پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی. صحابہ کرام میں وہ تو ہونی تھی، حضور کے سامنے تو لڑائی ہو نہیں سکتی تھی صحابہ کی، اس لیے کہ اگر حضور کے سامنے صحابہ کی لڑائی ہوگی تو کون حق پہ ہے کون غلطی ہو تو حضور بتا دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی موجود ہے. حضور تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کون حق پہ ہے. لیکن یہ معاملہ صحابہ کے اندر ہونا تھا، جس کے اندر کیا ہوا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ سمجھا ان کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق پہ سمجھا ان کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. کہا بھائی ہمیں نہیں لڑنا ہے، جاؤ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں. ایسا ہوا. صحابہ ایسے بھی تھے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ ان صحابہ کرام میں لڑائی ہوتی بھی تھی، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کے دل اللہ نے کیسے بنائے تھے. کچھ لوگ کھانے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا چلے جاتے تھے کھانے کے لیے، اور لڑنے کے وقت حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے تھے. کہا کیوں؟ کہا کھانا وہاں اچھا ہے اور حق یہاں پر ہے، اور کوئی مسئلہ معلوم کرنا تو حضرت علی کے پاس آتے تھے. اور ایسے موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی طرف سے پیغام بھی ملا تھا کہ اگر آپ چاہو تو ہم اپنے لشکر کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں تمہاری مدد کے لیے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا کہ شاید انہوں نے ہی بتایا کہ رومی کتے اگر ایسی تو نے خواہش بھی کی تو تیرے مقابلے میں میں اپنے لشکر کے ساتھ آؤں گا. انہیں آپس میں کتنی محبت، اتنی محبت، لیکن حق کے لیے کہا یہ حق پر ہے تو کہا نہیں لڑیں گے. تو وہ لڑنا ضروری تھا تاکہ امت کے سامنے یہ بات بھی سامنے آئی. کچھ صحابہ شریک نہیں ہوئے دونوں میں سے کسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتلا دیا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے یا پھر معاف کر سکتے، یا یہ کہ پیسہ لے سکتے، 10,000 درہم لے لیں، 1,000 دینار لے لیں، یا 100 اونٹ لے لیں، جو کچھ بھی طے ہو جاوے شریعت کا جو حکم ہے. لیکن فلا یسرف فی القتل، اگر آپ اس کو قتل کر رہے ہیں قاتل کو تو صرف قتل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں، اس میں اسراف نہیں ہوگا. کیسا اسراف؟ شریعت نے جو حد بیان کی ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. قتل کر ڈالا، اب ناک کان کاٹنا جس کو مسلح کرنا کہتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے ناک کان سب چیزیں کاٹی گئی تھی، مسلح کرنا کہتے اس کو. یہ ذلت تذلیل کے لیے. ایسے
شریعت نے کہا کہ قتل ہی کرنا ہے، بس ختم ہو گیا، اب آگے مسئلہ نہیں کرنا. یا یہ کہ جس آدمی نے قتل کیا تھا وہ کمزور تھا، کہا اب اس کے خاندان کے بڑے لوگوں کو قتل کریں گے. کہا بھائی جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہیں کر سکتے. یا یہ کہ اس نے ایک ہمارا مارا ہے، ہم 2 ماریں گے. شریعت کا یہ بھی نہیں کر سکتے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی بڑے آدمی کو کوئی قتل کر ڈالتا تھا، اس خاندان کے کئیوں کو مار ڈالتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے آدمی کو جس کے مقابلے میں ایک نہیں آ سکتا، 10-15 کو اڑائیں گے تب جا کے ہم کو ٹھنڈک ہوگی. شریعت نے کہا کہ نہیں، ایک کے بدلے میں ایک، اس سے زیادہ نہیں. حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل کرنے والے کی توبہ، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کی توبہ یہ ہے یا تو اس کو قتل کیا جائے یا معاف کر دیا جائے یا اس سے دیت لے لی جائے. جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے لیے توبہ بن جائے گی. کہ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو بدلہ لینے میں حد سے بڑھنا نہیں. ہاں اسلام انصاف چاہتا ہے، ہر جگہ انصاف پہ. آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ہی ختم کر دو. ایسا ہوا بیچ میں کسی نیوز میں یا کسی جگہ سنا تھا میں نے کہ یہودیوں کو کسی کھیل کے میدان میں یا کسی جگہ پر کسی نے کچھ کیا یا مارا، تو اس مارنے والے کے جتنے بھی رشتہ دار جہاں کہیں تھے سب کو مارا گیا. اسلام کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے جس نے کیا اس کا قصور ہے، اور جتنا قصور ہے اتنی ہی سزا، اس سے زیادہ سزا نہیں. کیونکہ زیادہ کریں گے تو اب تم ظالم بن جاؤ گے. پہلے وہ ظالم تھا، آپ مظلوم تھے. مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ زیادہ کر دیا تو آپ ظالم بن جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ ہاں. انہ کان منصورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ظلمن قتل کیا گیا اس کی مدد کی جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس طرح کے قتل کرنے والے کو کہا کہ اس کو 100 اونٹ دے دو یا 10,000 درہم دے دو یا 1,000 دینار دے دو، اور آخرت میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قاتل کے لیے جہنم لازم کر دی جائے گی. تو یہ انہ کان منصورا. قتادہ فرماتے ہیں کہ انہ کان منصورا کا معنی جو اس کا رشتہ دار ہے اس کی مدد کی جائے گی. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جو قتل کیا گیا ہے اسی کی مدد کی جائے گی. آگے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یتیم کے مال کے بارے میں حکم بتایا کہ تم یتیم کے مال کو کھانے کی بات نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو، یہاں تک کہ حتی یبلغ اشدہ الا باللتی ہی احسن. یتیم کے مال کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، البتہ اس میں کوئی کار خیر کرو، اس کا پیسہ بڑھتا رہے، ایسا کچھ کرو، تجارت کرو تو پھر کر سکتے. انشاءاللہ اس کے اوپر کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، علم نافع عطا فرماوے، اور موت تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.